بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج سے ہم 11ویں جماعت کی گلزار اردو کے لیکچرز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم سبق نمبر 1 قومی اتفاق کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق قومی اتفاق کے مصنف سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1898 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ 1835 عیسوی میں اپنے بھائی کے ساتھ سید الاخبار جاری کیا۔ 1838 عیسوی میں سرشتہ دار کے عہدے پر فائز ہوئے اور 1875 عیسوی تک سرکاری ملازم رہے۔ سر سید نے ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد علی گڑھ کالج قائم کیا۔ اس سے قبل انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سر سید احمد خان کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں آئین اکبری، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور تہذیب الاخلاق شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ تمام قومی رشتے، تمام قومی سلسلے روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے ہیں، اور کلمہ پاک کی برکت سے ایک نیا روحانی بلکہ خدائی اور قومی رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ دین اسلام کو کسی نسل، ذات پات، رنگ و شناخت سے غرض نہیں، بلکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ سر سید کو افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں اخوت یعنی بھائی چارے اور دوستی کو پشت ڈال کر حسد اور نفاق میں مبتلا ہیں۔ شیطان کی چال نے ہمیں ایک قوم رہنے نہیں دیا ہے، جبکہ اتفاق اور یکجہتی کا مظاہرہ کر کے ہم ترقی کی منزل پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ انفرادی نظریات و اختلافات سے خود کو بالائے طاق رکھ کر بھی اتفاق اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت سر سید یوں کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے اعمال و افعال ہیں جس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور وہ اس بارے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہمارا اس سے تعلق ہے، وہ انسانیت کا ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کی مدد اور خیر خواہی کرنا چاہیے، جس سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جو نہ صرف قومی ہمدردی کے جذبات سے بھرپور ہوگا بلکہ قومی ترقی کی اہم اساس بھی ہوگا، یعنی اہم بنیاد بھی ہوگا۔ سر سید اس خیال کی بھی تردید کرتے ہیں کہ قوموں کے افراد کی مختلف طبیعتوں اور رجحانات کے باعث آپس میں اتفاق ناممکن ہے۔ سر سید کا کہنا ہے کہ یہ اصول و ضابطہ انفرادی و شخصی اتفاق کے بارے میں تو مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن قومی اتفاق کی راہ میں اس اصول و ضابطے کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ قومی نفع اور قومی نقصان پر سب ہی متفق ہوتے ہیں۔ قوم کی مضبوطی قوم میں موجود افراد کی مضبوطی ہوا کرتی ہے۔ سر سید قوم کی بے حسی پر سخت چیں بجبیں یعنی ناراض ہیں۔ وہ مسلمانوں کے قومی زوال کا ایک اہم سبب قومی مفاد پر چند فروعیات اور ذاتی اغراض کی ترجیح کو بتلاتے ہیں، جس نے قوم و ملت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان رنگ، نسل، قومیت، زبان کے تمام امتیازات یعنی تمام فرق مٹا کر انہیں ایک روحانی رشتے میں جوڑ دیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے اس آفاقی تعلیم کو فراموش کر کے خود کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیا ہے، جس کا خمیازہ ہمیں قومی زوال کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مسلم قوم کو ترقی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، یعنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمیں قومی اتفاق اور قومی ہمدردی کو ہر طرح کے منفی جذبے پر فوقیت دینا ہوگی، یعنی ترجیح دینا ہوگی، تب ہی ترقی ہمارے لیے ممکن ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں سوال نمبر 1، پرانے زمانے میں لفظ قوم سے کیا مراد لی جاتی تھی؟ اس کا جواب ہے، قدیم زمانے میں مشہور بزرگ کی نسل سے وجود میں آنے والے انسان یا کسی ملک کے رہنے والے لوگ ایک قوم کہلاتے تھے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، اسلام نے تفرقہ قومی کو مٹا کر کون سا رشتہ قائم کیا؟ اس کا جواب ہے، اسلام کی برکت ہے کہ اس نے بتایا کہ قومیت کی بنیاد پر فخر کو مٹا کر تمام کلمہ گو ایک لڑی میں خود کو پرو دیں۔ اس کے نتیجے میں ایسا روحانی رشتہ پیدا ہوتا ہے جو تمام نسلی و قومی رشتوں پر غالب ہے۔ اس کا تیسرا سوال ہے، سر سید کے نزدیک قومی ترقی کا اولین مرحلہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، سر سید کے نزدیک قومی ترقی کے لیے اولین مرحلہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی عصبیتوں یعنی قوم پرستیوں، دشمنیوں اور آپس میں ہونے والی پھوٹ سے دستبردار ہوں، باہم محبت کا مظاہرہ کر کے اتفاق اور یکجہتی سے رہیں۔ چوتھا سوال ہے، یکتائی و یکجہتی سے سر سید کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، یکتائی یعنی ایک ہونا اور یکجہتی یعنی اتحاد کا مظاہرہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذاتی نظریات اور دلی اعتقادات کو خیر بات کہہ دیں، یعنی دلی عقائد کو خیر بات کہہ دیں، بلکہ سر سید کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اختلاف ایک فطری چیز ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اختلاف کو رواداری یعنی برابری اور ہمدردی سے قابل برداشت بنایا جا سکتا ہے۔ قومی ہمدردی کا جذبہ ہو تو بہت سے اختلافات کے ہوتے ہوئے اتفاق اور یکجہتی عمل میں آ سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مسلمانوں کی زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، قوم کے افراد جب قومی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ذاتی فائدے اور ذاتی اغراض میں لگے رہیں، بالآخر وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے مطابق قومی اتحاد کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان کی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے اور دوسری زندگی وہ ہے جس میں اس کے معاملات دوسرے لوگوں سے وابستہ ہیں۔ سر سید کے مطابق ہمیں لوگوں کے اس دوسرے پہلو سے سروکار رکھنا چاہیے۔ ہمارا برتاؤ اپنی قوم کے ساتھ ہر طرح سے خیر خواہی کا ہونا چاہیے، جسے سر سید نے قومی ہمدردی سے تعبیر کیا ہے۔ یہی قومی ہمدردی قومی اتفاق قائم کر سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قومی ہمدردی کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب ہے، قومی ہمدردی کے طفیل ہم نہ صرف خدا کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہیں
بلکہ ہم ایک ایسے انسانی رشتے سے جڑ جاتے ہیں جس کی بنیاد ہمدردی پر مبنی ہے۔ یہ قومی ہمدردی ہے جو قوموں کو ترقی کی راہ پر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے شخصی اور قومی اتفاق میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایک انسان سے مختلف افعال کا صدور ہوتا ہے، یعنی ایک انسان سے مختلف حرکات و سکنات ظاہر ہوتی ہیں، جس سے قدرتاً اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی۔ انفرادی طور پر ہمیں جس کسی کے قول و فعل سے اتفاق ہو وہ شخصی اتفاق کہلاتا ہے۔ قومی اتفاق یہ ہے کہ ہمارے درمیان کیسے ہی چھوٹے بڑے اختلافات کیوں نہ ہوں، ہمارے قومی رویوں پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ قومی سطح پر اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رہنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کتاب میں موجود سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جس میں درست جواب پر نشان لگانا ہوتا ہے، چناؤ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کثیر الانتخابی سوالات امتحانات میں آیا کرتے ہیں جس میں ایک جواب کا 1 نمبر ہوا کرتا ہے۔ تو کثیر الانتخابی سوالات میں جو درست جواب ہے اس پر پہلے سے ہی میں نے نشان لگا دیا ہے، جس طرح کہ پہلا جملہ ہے حبل المتین سے مراد ہے آپشن نمبر 1 مذہب، آپشن نمبر 2 یکجہتی، آپشن نمبر 3 رنگ و نسل، آپشن نمبر 4 قومیت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 مذہب۔ دوسرا جملہ ہے ہمسائے کا ادب یعنی پڑوسی کا ادب ہمارے مذہب کا حصہ ہے، آپشن نمبر 1 جزو، آپشن نمبر 2 نصف، آپشن نمبر 3 کل، آپشن نمبر 4 مرکز۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 جزو۔ تیسرا جملہ ہے قومی ترقی کا بنیادی سبب ہوتا ہے، آپشن نمبر 1 مذہب، آپشن نمبر 2 تجارت، آپشن نمبر 3 زراعت، آپشن نمبر 4 اتفاق۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 اتفاق۔ چوتھا جملہ ہے سر سید کے مطابق ہماری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، آپشن نمبر 1 مال و دولت نے، آپشن نمبر 2 نا اتفاقی نے، آپشن نمبر 3 ذاتی مفادات نے، آپشن نمبر 4 بے حسی نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 نا اتفاقی نے۔ پانچواں جملہ ہے العروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے، آپشن نمبر 1 اخوت، آپشن نمبر 2 اتحاد، آپشن نمبر 3 تنظیم، آپشن نمبر 4 توحید۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 توحید۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں جملوں کی وضاحت کے سوال کی طرف۔ کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے تیسرا سوال ہے درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ امتحانات میں ایک مختصر سا جملہ آیا کرتا ہے جس کی تشریح لکھنی ہوتی ہے، جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پہلے سے لکھ دی ہے۔ تو ان جملوں میں سے پہلا جملہ ہے ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیم منسیہ ہو گیا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے لکھی جاتی ہے موجودہ زمانے میں ہماری قوم کے زوال کا اصل سبب باہمی اتفاق و یگانگت کا ناپید ہو جانا ہے، یعنی باہمی اتحاد اور بھائی چارے اور اتفاق کا ناپیدا ہو جانا ہے۔ ہماری قوم نے اتحاد و اتفاق کی اہمیت و برکت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ قومی اتفاق کے بجائے ذاتی غرض، خود غرضی، بے حسی اور لالچ ہماری اجتماعی بربادی اور خسارے کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ غضب بالائے غضب یہ ہے کہ کسی کو اس بے حسی اور زوال کا احساس بھی نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہے جس کسی نے العروۃ الوثقیٰ کلمہ توحید کو مستحکم کیا، یعنی کلمہ توحید کو مضبوط کیا، وہ ایک قوم بن گیا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی
اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ یہ نسل پرستی اور قوم پرستی کی دعوت نہیں دیتا۔ اس کی دعوت کا مقصد خدا پرستی یا توحید پرستی ہے۔ رنگ و نسل کے تمام امتیازات پر ایک کلمہ توحید کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ وہ مضبوط رسی ہے جسے تھامنے والوں کو دوسرے امتیاز پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ کلمہ توحید کو ماننے والے ایک قوم ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان اس کلمہ کی نسبت سے ایک مضبوط روحانی رشتے سے منسلک ہیں، یعنی ایک مضبوط روحانی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو قوم کلمہ توحید کو اپنا مرکز بنائے گی وہ ایک مضبوط قوم بن جائے گی۔ اس کا تیسرا جملہ ہے، ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی یعنی اتحاد اور اتفاق میں مبدل کریں، یعنی تبدیل کریں۔ اس کی تشریح یا وضاحت اس طرح سے لکھی جائے گی، آپس کی دشمنی، انتشار اور باہمی پھوٹ قوم کے زوال کے لیے شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، یعنی شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ نا اتفاقی کی بنا پر مسلمان رشتہ اخوت یعنی رشتہ بھائی چارے کو توڑ کر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناکامی، نامرادی، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ خود کو تباہی اور بربادی سے بچا سکتے ہیں، اور وہ واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سچی محبت، سچی دوستی، دوستانہ رویہ اور نیک برتاؤ رکھیں۔ نا اتفاقی کی جگہ قومی اتفاق اور قومی ہمدردی کو اپنا نصب العین بنائیں، یعنی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات میں سے کتاب میں موجود سوال نمبر 5 ذیل کے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی مشکل الفاظ و تراکیب ہماری کتاب میں دیے گئے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو کالم کے ایک طرف میں نے مشکل الفاظ لکھ دیے ہیں، اس کے سامنے ان الفاظ کے جملے بھی موجود ہیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے یکجہتی۔ اس کا جملہ بنے گا، اتحاد و یکجہتی کے ساتھ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے رشتہ اخوت، جس کے معنی ہے بھائی چارے کا رشتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا، یعنی ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ تیسرا لفظ ہے اعانت۔ اعانت کے معنی ہے مدد کرنا۔ جملہ ہے ضرورت مندوں کی اعانت کرنا، یعنی ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد لفظ منفیت۔ اس کا جملہ ہے ذاتی منفیت سے بالاتر ہو کر ہمیں قومی منفیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد لفظ ابنائے جنس۔ اس کا جملہ بنے گا، ہم پر اپنے رب کے ہی نہیں بلکہ اپنے ابنائے جنس کے حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ سوال ہے، درج ذیل اقتباسات کی تشریح حوالہ کیجیے۔ امتحانات میں کسی بھی سبق کا کوئی اقتباس دیا جاتا ہے، اس کی تشریح سبق اور مصنف کے حوالے سے شروع کی جاتی ہے۔ جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ پہلا اقتباس ہے، مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض و عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ حوالہ سبق و مصنف کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، سب سے پہلے کتاب کا نام، پھر اس کے بعد سبق کا نام، پھر اس سبق کے مصنف کا نام لکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ اقتباس شامل نصاب کتاب گلزار اردو کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اس کے بعد اس کی تشریح لکھی جائے گی۔ تشریح کچھ اس طرح سے لکھیں گے، سر سید ایک مصلح قوم تھے، قوم کا درد ان کے رگوں پے میں سمایا ہوا تھا۔ مذکورہ بالا اقتباس میں وہ نہایت دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں
کہ ہم سب انسانی رشتے سے منسلک ہو کر نیز آسمانی تعلیمات کو جان کر بھی ایک دوسرے سے حسد، دشمنی اور دلی نفرت رکھتے ہیں۔ ہمارا حال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مانند ہو گیا ہے، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ آج یہ حالت ہے کہ دل میں خیر خواہی کے جذبات کم اور اتفاق و محبت کا فقدان ہے۔ حقیقی بھائی چارہ کی جگہ نا اتفاقی عام ہے۔ نا اتفاقی کی بنا پر مسلمان رشتہ اخوت کو توڑ کر فرقوں، گروہوں اور ذاتوں میں بٹ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم انسانیت اور باہمی ہمدردی سے دور ہیں۔ یہ سراسر قومی خسارہ ہے اگر ہم سمجھیں۔ اس کے بعد دوسرا اقتباس ہے، ان نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی اور قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ پس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں، یعنی تبدیل کریں۔ سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ پہلے لکھا جا چکا ہے، لہٰذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کسی بھی قوم میں جب کمزوری آتی ہے تو اس کا ایک اہم سبب نا اتفاقی ہوا کرتا ہے۔ ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنے کی تعلیمات دی گئی ہیں، لیکن صد افسوس کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے اخوت کے رشتے کو چھوڑ کر ہم نے اپنے ہی بھائیوں سے رنگ و نسل، مسلک و قومیت کی بنیاد پر نفرت اور حسد کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا کہیں حکم نہیں بلکہ گناہ عظیم ہے۔ اس گناہ کا عذاب ہم پر یہ نازل ہوا ہے کہ آپس میں پھوٹ اور نا اتفاقی کا دور دورہ ہے۔ قوم کی قوت، طاقت اور شوکت میں ہر آنے والے روز کمی آتی جا رہی ہے۔ برا ہو اس نا اتفاقی کا کہ جس کے مضر اثرات یعنی نقصان دینے والے اثرات اس قدر پھیل گئے ہیں کہ قومی ہمدردی ایک بے معنی شے بن کے رہ گئی ہے، اور وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ قوم ترقی کے بجائے زوال آمادہ ہے۔ پس ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ قوم کی ترقی کی خاطر آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کریں۔ بظاہر یہ ایک مشکل کام ہوگا، لیکن اس کے صلے میں قوم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گی، نفاق کے بجائے یکجہتی کو اختیار کریں گی۔ ہماری ترقی اور فلاح بھی قوم کی کامیابی سے وابستہ ہے۔ اسی طرح تیسرا اقتباس ہے، اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہم کو ضرورت ہے، ایک اور عقلی اور نقلی راہ ہے جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو اپنے میں دو حصے پائے گا، ایک حصہ خدا کا اور ایک حصہ اپنے ابنائے جنس کا۔ انسان کا دل یا اس کا اعتقاد، یا مختصر سے الفاظ میں یوں کہو کہ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے، جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی ہو یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا اور نہ قوم۔ پس ہم کو اس بات سے جس کا اثر ہر ایک کی صرف ذات تک محدود ہے اور ہم سے کچھ تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھیں گے، اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے سر سید نے ایک اہم رہنمائی عطا کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا اور قوموں میں یگانگت کا ماحول یوں بھی پیدا نہیں ہو پاتا کہ ہم ایک دوسرے کو عقائد و نظریات کے ترازو میں تولتے رہتے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ کے اختلاف کو اتنا زیادہ ہوا دیتے ہیں کہ نفرت اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً قوم نہ صرف کمزور ہو جاتی ہے بلکہ اس میں انتشار اور پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس ضمن میں سر سید کا مشورہ ہے کہ اختلافات فطری چیز ہیں۔ اختلافات کے باوجود قومی اتفاق اس طرح قائم کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک حصہ جو اس کے ذاتی نظریات و عقائد اور خدائی معاملات سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور خدا کے سامنے خود جواب دہ ہوگا۔ ہم اس سے سروکار نہ رکھیں۔ اس طرح تنازعات
اور اختلافات کی جڑ کٹ سکتی ہے۔ البتہ انسانی زندگی کا دوسرا پہلو جو انسان اور معاشرت سے جڑا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ بنی نوع انسان جسے سر سید نے ابنائے جنس قرار دیا ہے کے ساتھ رواداری، ہمدردی اور اتحاد کا ماحول پیدا کریں تو قومی اتفاق کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا اقتباس ہے، نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اثر خود اسی تک محدود ہے اور ہم کو اس سے کچھ بھی ضرر و نقصان نہیں۔ جو حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت یعنی مدد، ایک دوسرے کی ہمدردی، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے، یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ عزیز طلباء، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ سر سید چاہتے ہیں کہ انسانوں میں باہم سچی محبت اور حقیقی ہمدردی کے جذبات ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کے ذاتی نظریات سے الجھنے اور اس سے نفرت کرنے کے بجائے وسیع تر فائدے کو سامنے رکھیں۔ وہ فائدہ ہے قومی ترقی کا۔ قومی ترقی دراصل باہمی اتفاق کا ثمر ہوا کرتی ہے۔ قومی اتفاق اس وقت پیدا ہوگا کہ ہمارا جذبہ ایک دوسرے کی بے لوث خدمت اور نیک برتاؤ کا ہو، آپس کی محبت، ایک دوسرے کی مدد ہمارا نصب العین ہو، ایک دوسرے کی غمخواری اور خیرخواہی ہمارا مقصد واحد ہو۔ اجتماعی کوششوں سے قوم کے اندر ہمدردی کی روح پیدا کرنا دشوار کام ہرگز نہیں ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے کسی قوم کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے۔ عظیم فائدے کے حصول کے لیے ہمیں عامیانہ طرز عمل کو ترک کرنا ہوگا۔ اس میں قوم کی بہتری، فلاح اور کامیابی تو پوشیدہ ہے ہی، نیز اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی یہی ہے۔ اس کے بعد اگلے اقتباس کی طرف چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا یعنی پستی کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیہ منسیہ ہو گیا ہے، یعنی بھولا بسرا ہو گیا ہے۔ کسی کو یہ جو ذاتی منفعت کے قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے شروع کریں گے۔ سر سید کہتے ہیں کہ دن بدن ہماری قوم جو پستی کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کی کوشش تو رہی ایک طرف، کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اپنے ذاتی فائدے، ذاتی تعیشات اور انا کی تسکین میں ہر شخص گھرا ہوا ہے۔ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں اپنی آسودگی اور اپنی ہی غرض مد نظر ہے۔ جو کوئی کام کرتا بھی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی ذات کو کتنا نفع پہنچ سکتا ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو قوم کا درد کس کو ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ قوم کے ہر فرد میں یہ جذبہ پیوست ہو کہ وہ اپنا ذاتی خسارہ برداشت کر لے گا، لیکن قومی اتفاق اور قومی منفعت یعنی قومی مفاد پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نیکی کا یہ خیال مفقود ہونے کی وجہ سے یعنی ختم ہونے کی وجہ سے ہم بے برکتی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔